جا رہا ہے، انہوں نے ایکسیڈنٹ کو دیکھا۔ ایکسیڈنٹ دیکھنے کے بعد مسجد آ کر طلباء کے سامنے بیان کر رہا ہے اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا، اس طرح اس میں آدمی مر گئے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا پاؤں۔ جب وہ ایکسیڈنٹ بیان کرتا ہے اس کے چہرے سے، ان کے آنکھوں سے، ان کے ہاتھوں سے، انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ واقعی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ اسی محفل میں ایک آدمی جا کر اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی آیا، انہوں نے اس طرح بات کی کہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ اب جب وہ اپنے کمرے میں بیان کرتا ہے اس کا انداز جدا ہوگا، جو مسجد میں آ کر اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کا انداز جدا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ والے اس سفر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ میرا عزیز اور دوستو، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ہم وقت دیں گے، اپنی زندگی دیں گے، اللہ رب ہماری مدد فرمائیں گے۔ محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، ان کے والد سے فوت ہوئے۔ فوت ہونے کے بعد والدہ کے دل میں خواہش تھی کہ میرا بیٹا بہت بڑا ولی اللہ بنے۔ اس زمانے میں یہ ولایت، یہ تذکرے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ لے جا کر ایک مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کیا۔ استاد سے کہا کہ اس بچے کو کبھی ہمارے گھر واپس نہیں لانا، جب یہ خود بہت بڑا عالم بن کر، بہت بڑا ولی اللہ بن کر آپ نے پھر واپس بھیجنا ہے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے کے بعد بچے کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کہ میں اماں جی کو دیکھ لوں، ابو بھی نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں، میں جا کر اس کو دیکھ لوں۔ اسی نیت سے استاد جی سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے۔ استاد جی نے کہا کہ والدہ نے آپ کو وقف کیا ہے۔ کہتے استاد جی بس جاؤں گا، دوپہر ملاقات کر کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ وہ چل پڑا استاد جی کی اجازت سے۔ جب وہ چل پڑا، اللہ کی شان، دوپہر کو اپنے علاقے، اپنے دیہات میں پہنچے۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ کو آواز دی۔ والدہ کہنے لگی کہ آپ کون ہے؟ وہ عرض میں آپ کا بیٹا بایزید ہوں۔ والدہ کہنے لگی میرا بایزید تو شہر میں پڑھنے کے لیے گیا ہے، وہ تو وہاں رہتا ہے، ادھر کوئی بایزید نہیں۔ کہنا اماں جی میں آپ کا بیٹا بایزید ہوں، دروازہ کھولو۔ کہتا میرا کوئی یہاں بایزید نہیں ہے۔ کہتا آپ کا بیٹا ہوں۔ کہتا اماں جی تھوڑا دیدار تو کراؤ۔ کہتا بیٹا میرا بایزید ادھر مر چکا ہے، وہ ادھر پڑھنے کے لیے گیا ہے، وہ ولی اللہ بن کر آئے گا تب دروازہ کھولوں گی۔ وہ روتا رہا 1 گھنٹہ کچھ رویا۔ رونے کے بعد جب خوب روئے پھر وہ چل پڑا واپس استاد جی کے پاس۔ مغرب آس پاس واپس پہنچے۔ استاد جی نے دیکھا بیٹا تو واپس آ چکا ہے۔ بیٹا والدہ سے ملاقات ہوئی۔ خواجہ بایزید نے عرض کی استاد جی میری 2 باتیں ہیں۔ کہتے بیٹا ملاقات کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کہتے استاد جی ملاقات نہیں ہوئی۔ استاد جی پوچھنے لگے کہ بایزید اماں جی سے لڑائی تو نہیں کی، ناراض تو نہیں کیا؟ کہتے اب استاد جی کچھ بھی نہیں، میری 2 باتیں سن لیں۔ ایک بات یہ کہ جب تک میں وقت کا بہت بڑا ولی اللہ نہ بن جاؤں، جو اماں جی کی خواہش ہے، کبھی مجھے اجازت نہیں دینا۔ اور دوسری بات یہ دعا بھی کرنا کہ اللہ میری امی کو صحت عطا فرمائے، اللہ رب میری اماں جی کو زندگی عطا فرمائے تاکہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے پڑھنا شروع کیا اور ذکر سلوک سفر شروع کیے۔ جب وہ ایک مقام پہ پہنچے، 16 سال کے بعد استاد جی کو اللہ رب الخواب میں الہام کیا، جاؤ اور بایزید کو خوشخبری دو، میں نے ولایت کے تمام مقامات ان کو دے دیے۔ استاد جی رات کے وقت چل پڑا۔ جب چل پڑا وہ شاگرد کے کمرے میں آیا، وہ تہجد پہ کھڑے تھے، رو رہے تھے تو استاد جی نے سلام کیا، دیکھو تو نماز پڑھ رہا ہے۔ استاد جی بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا، آنکھوں میں آنسو تھی۔ استاد جی کہنے بیٹا
آپ کو مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت کبریٰ کے تمام مقامات عطا کیے ہیں، صبح ہو کر اپنی والدہ کے پاس تم جا سکتے ہو۔ بایزید نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد والدہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ چل پڑا، جب وہ آیا دوپہر آس پاس وقت پہنچے، اماں جی صحن میں کام کر رہی تھی تو بایزید نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے کون ہے؟ کہتے آپ کا بیٹا بایزید پہنچ چکا ہے۔ کہتا بیٹا اس دن کے لیے مجھے انتظار تھا، آؤ میں نے آپ کی خاطر، میرے ایک یتیم بیٹا تھا، میں نے برداشت کی، یہ تکلیفیں برداشت کی، آپ کی جدائی برداشت کی، لیکن آپ کی میں منتظر تھی کہ کب آپ کو ولایت نصیب ہوگی۔ پھر والدہ نے دروازہ کھول کر اپنے بیٹے کو ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کہ الحمدللہ میں نے مجاہدے تو برداشت کیے، لیکن اللہ نے میرے بیٹے کو ولی اللہ بھی بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے اشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اللہ ہمیں کسی طوفان سے اشنا کر دے کہ ہمارے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ جس دل میں جذب و شوق کا طوفان ہو برپا، تقدیر بدلتی ہے اس دل کی دعا سے۔ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور، عشق دردمندوں کا طرز کلام اور، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ پوشاک سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، زندگی مختصر ہے، ہم اللہ کے پاس کچھ نیک اعمال کی خوشبو لے جا کر جائے تاکہ ہمارے جسم سے اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں سے بدبودار جسم ہم اللہ کے سامنے پیش کریں۔ پیارے نبی بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، صحابہ بھی منتظر ہوں گے کہ اس نے ہمارے پیغام پہ کیا ہے۔ تو آج ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ یا اللہ ہم یہاں سے اللہ کی محبت لے کر جائیں گے۔ یا اللہ ہم گناہوں کی بوجھ سے تنگ آ چکے ہیں، یا اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر کے ہم تنگ آ چکے ہیں، مزید ہم آپ سے دوری نہیں چاہتے۔ یا اللہ ہمیں اپنے بنا دے۔ جب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ کو جو قبولیت دی ہے، اس زمانے میں یہ عاجز گھومتا رہتا ہے اندر باہر، کہ اللہ نے جہاں جس ملک میں جائے اندر، اللہ نے ہمارے شیخ کے ذریعے سے ایسے پول لگائے ہیں۔ ملیشیا میں اجتماع کتنے لوگوں کو، ایک آدمی 650 مدارس تھے، ایک عالم تو اس کے 350 تھے، ایک 150، اتنا مدارس کا جال انہوں نے پھیلایا، دنیا میں اتنے لوگوں کو بنائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس شیخ کی محبت لے کر اور اپنے باطن کی نگرانی کر کے، اپنا باطن بنا کر اللہ کے حضور جائے تو اپنے اکابر کے لیے خوشی کا، اپنے اکابر کے لیے ہم صدقہ جاریہ بنے۔ انہوں نے بہت محنت کی ہے، لیکن ہم محنت کریں گے، اس سے ہماری بگڑے بنیں گی۔ اللہ رب العزت ہمارے شیخ اس گلشن کو، اس باغیچے کو، اس باغ کو اور ان کے اولاد سبزدگان کو تا قیام قیامت آباد و شاد و جاری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔